بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ آج کا بیان زاہدوں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے کچھ واقعات کے بارے میں ہے۔ سامعین کرام، جن لوگوں نے دنیا اور آخرت کی حقیقت کو سمجھ لیا، انہوں نے اس دھوکے کے گھر سے کیسی بے رغبتی برتی اور آخرت کے لیے کیا کچھ جمع کر لیا۔ زہد اور سخاوت مفہوم اور صورت عمل کے لحاظ سے دو علیحدہ علیحدہ چیز ہیں، لیکن مال کے اعتبار سے قریب قریب ہیں۔ اس لیے کہ زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی جس شخص میں ہوگی، سخاوت اس کے لیے لازم ہے، اور جب اس کو اس کے رکھنے کی رغبت ہی نہیں تو موجود ہونے کی صورت میں وہ لا محالہ سخاوت ہی کرے گا۔ اسی طرح سخاوت ہی وہی شخص کر سکتا ہے جس کو مال کی محبت نہ ہو، اور جتنی زیادہ محبت مال کی ہوگی اتنا ہی بخیل اس میں کرے گا۔ لہذا اسی کی مناسبت سے چند واقعات ملاحظہ کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے ایک باغ پر گزرے۔ اس باغ میں ایک حبشی غلام باغ کا رکھوالی تھا۔ وہ روٹی کھا رہا تھا اور ایک کتا اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ ایک لقمہ بنا کر اپنے منہ میں رکھتا تو ویسا ہی ایک لقمہ بنا کر اس کتے کے سامنے ڈالتا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منظر کو کھڑے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ غلام کھانے سے فارغ ہو چکا تو یہ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس سے دریافت کیا کہ تم کس کے غلام ہو؟ اس نے کہا کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارثوں کا غلام ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تمہاری ایک عجیب بات دیکھی۔ اس نے عرض کیا کہ آقا تم نے کیا دیکھا؟ فرمانے لگے کہ تم جب ایک لقمہ کھاتے تھے ساتھ ہی ایک لقمہ اس کتے کو بھی دیتے تھے۔ اس نے عرض کیا کہ یہ کتا کئی سال سے میرا ساتھی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ میں کھانے میں بھی اس کو اپنا ساتھی رکھوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کتے کے لیے تو اس سے کم درجے کی چیز بھی بہت کافی تھی۔ غلام نے عرض کیا کہ مجھے اللہ جل شانہ سے اس کی غیرت آتی ہے کہ میں کھاتا رہوں اور ایک جاندار آنکھ مجھے دیکھتی رہے۔ حضرت ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بات کر کے واپس تشریف لائے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارثوں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اپنی ایک غرض لے کر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہے؟ ارشاد کیجیے، ضرور فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں باغ میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ انہوں نے عرض کیا کہ جناب کی خدمت میں وہ ہدیہ ہے، اس کو بلا قیمت قبول فرما لیں۔ فرمانے لگے کہ میں بغیر قیمت لینا نہیں چاہتا۔ قیمت طے ہو کر معاملہ ہو گیا۔ پھر حضرت ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں وہ جو غلام کام کرتا ہے اس کو بھی لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عذر کیا کہ وہ بچپن سے ہمارے ہی پاس پلا ہے، اس کی جدائی شاق ہے، مگر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر انہوں نے اس کو بھی ان کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یہ دونوں چیزیں خرید کر اس باغ میں تشریف لے گئے اور اس غلام سے فرمایا کہ میں نے اس باغ کو اور تم کو خرید لیا ہے۔ غلام نے عرض کیا کہ یا اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو یہ خریداری مبارک فرمائے اور برکت عطا فرمائے، البتہ مجھے اپنے آقاؤں سے جدائی کا رنج ہوا کہ انہوں نے بچپن سے مجھ کو پالا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم کو آزاد کرتا ہوں اور یہ باغ تمہاری نظر ہے۔ اس غلام نے عرض کیا کہ آپ گواہ رہیں کہ یہ باغ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارثوں پر وقف کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی اس بات پر اور بھی تعجب ہوا اور اس کو برکت کی دعائیں دے کر واپس آ گیا۔ اس کا ذکر مسامرات میں ہے۔ یہ تو مسلمانوں کے اسلاف کے غلاموں کے کارنامے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ خدام ساتھ تھے۔ کھانے کا وقت ہو گیا۔ خدام نے دسترخوان بچھایا، سب کھانے کے لیے بیٹھے۔ ایک چرواہا بکریاں چراتا ہوا گزرا۔ اس نے سلام کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کھانے کی تواضع کی۔ اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس قدر سخت گرمی کے زمانے میں کیسی لو چل رہی ہے؟ جنگل میں تو روزہ رکھ رہا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ میں اپنے ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ کی طرف اشارہ تھا۔
جو سورہ الحاق میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ جنتی لوگوں کو فرمائیں گے کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے ہوئے زمانے میں دنیا میں کیے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحان کے طور پہ اس سے کہا کہ ہم ایک بکری خریدنا چاہتے ہیں، اس کی قیمت بتا دو اور لے لو، ہم اس کو کاٹیں گے اور تمہیں بھی گوشت دیں گے کہ افطار میں کام دے گا۔ اس نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو غلام ہوں، یہ میرے سردار کی بکریاں ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سردار کو کیا خبر ہوگی، اسے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کہاں چلے جائیں گے، یعنی وہ پاک پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ جب وہ مالک الملک دیکھ رہا ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے اور مزے سے بار بار فرماتے کہ ایک چرواہا کہتا ہے عین اللہ عین اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہاں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر میں واپس تشریف لائے تو اس غلام کے آقا سے اس غلام کو اور بکریاں کو خرید کر غلام کو آزاد کر دیا اور وہ بکریاں اس کو ہبہ کر دی۔ اس کا ذکر در منشور میں ہے۔ یہ اس وقت کے چرواہوں کا حال تھا کہ ان کو جنگل میں بھی یہ فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ شانہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت سعید بن عامر رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ہمس کے حاکم گورنر تھے۔ اہل ہمس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو متعدد شکایتیں کی اور ان کے معزول کرنے کی درخواست کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ شانہ نے فراست کا خاص حصہ عطا فرمایا تھا، جس کی وجہ سے مردم شناسی میں خاص دخل تھا اور اس کا ہزاروں مرتبہ تجربہ بھی ہو چکا تھا۔ اس پر تعجب فرمایا کہ میں نے تو بہت بہتر سمجھ کر تجویز کیا تھا اور اس کی دعا کی کہ یا اللہ میری فراست کو لوگوں کے بارے میں زائل نہ فرما، کہ اس سے تو سارے ہی محکموں کی آدمیوں میں نااہلوں کے گھس جانے کا اندیشہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید کو طلب کیا اور شکایت کرنے والوں کو بھی بلایا اور ان سے دریافت فرمایا کہ تم لوگوں کو ان سے کیا کیا شکایتیں ہیں۔ انہوں نے 3 شکایتیں کی تھیں۔ ایک یہ کہ ان میں بہت دیر سے گھر سے نکلتے ہیں، عدالت میں دیر سے پہنچتے ہیں، دوسرے رات کو اگر کوئی ان کے پاس جائے تو اس وقت اس کی شکایت نہیں سنتے، تیسرے ہر مہینے میں ایک دن تعطیل کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں فریق کو سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ نمبردار مطالبات کرو تاکہ ہر شکایت کو علیحدہ علیحدہ جواب لیا جائے۔ ان لوگوں نے کہا کہ صبح کو دیر میں گھر سے نکلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ جواب طلب کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری بیوی تنہا کام کرنے والی ہے، میں آٹا گوندتا ہوں، روٹی پکاتا ہوں، جب روٹی تیار ہو جاتی ہے تو کھانے سے فارغ ہو کر وضو کر کے باہر چلا جاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ رات کو کام نہیں کرتے، کوئی جاتا ہے تو اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا کیا جواب تمہارے پاس ہے؟ حضرت سعید نے فرمایا کہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس کا اظہار کروں، میں نے دن اور رات کو تقسیم کر رکھا ہے، دن مخلوق کا اور رات خالق کی، میں نے رات ساری کی ساری اپنے مولا کو دے رکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیسرا مطالبہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ مہینے میں ایک دن تعطیل کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا کیا جواب ہے؟ حضرت سعید نے عرض کیا کہ میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، میں مہینے میں ایک دن اپنے کپڑے خود ہی دھوتا ہوں، ان کو خشک کر کے پہننے میں شام ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق تعالیٰ شانہ کا شکر ادا کیا کہ میری فراست غلط نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے فرمایا کہ تم اپنے امیر کی قدر کرو۔ ان سب کے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید کے پاس 1000 دینار اشرفیاں بھیجیں کہ ان کو اپنی ضروریات میں خرچ کریں۔ ان کی بیوی نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے بہت سی ضروریات کا انتظام فرما دیا، اب تمہیں خود گھر کے کاروبار کرنے کی احتیاج نہیں رہے گی۔
ایک خادم بھی اس میں سے خریدا جا سکتا ہے اور دوسری ضروریات بھی پوری کی جا سکتی ہیں۔ حضرت سعید نے فرمایا کہ یہاں ہم سے بھی زیادہ محتاج اور ضرورت مند لوگ موجود ہیں، ان کو ان لوگوں پر نہ خرچ کر دیں۔ بیوی نے اس کو خوشی سے قبول فرما لیا۔ انہوں نے اس میں سے چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنا کر ایک فلاں مسکین کو، ایک فلاں یتیم کو، ایک فلاں کو، غرض بہت سا حصہ تو اسی وقت تقسیم فرما دیا۔ کچھ بچا تھا اس کی بیوی کے حوالے کر دیا کہ تھوڑا تھوڑا خرچ کرتی رہیں۔ بیوی نے کہا کہ اس بچی ہوئی رقم سے ایک غلام خرید لیں، گھر کے کاروبار میں تمہیں سہولت ہو جائے گی۔ فرمانے لگے کہ نہیں، ان قریب تجھ سے زیادہ حاجت والے تیرے پاس آئیں گے۔ اس کا ذکر اشر میں موجود ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ مصر میں قحط پڑا۔ عبدالحمید بن سعد رحمۃ اللہ علیہ مصر کے حاکم تھے۔ کہنے لگے کہ میں شیطان کو بتاؤں گا کہ میں اس کا دشمن ہوں، وہ ایسے واقعات میں بہت احتیاط سے خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ مصر میں جتنے فقراء دار تھے سب کا کھانا اپنے ذمے لے لیا، جب تک ارزانی ہو ان کا کھانا میرے ذمے رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہوتا رہا یہاں تک کہ قحط دور ہو گیا، بازار کا نرخ ارزاں ہو گیا۔ اس کے بعد یہ معزول کر دیے گئے۔ جب یہ مصر سے رخصت ہونے لگے تو جن تاجروں سے قحط کے زمانے میں قرض لے کر کھلاتے رہے، ان کے 10 لاکھ درہم ان کے ذمے قرض تھا۔ چونکہ وہاں سے رخصت ہو کر جا رہے تھے، اس لیے اپنے اہل و عیال کے زیور وغیرہ مانگ کر ان تاجروں کے پاس رہن رکھ گئے۔ جو چیزیں رہن رکھی تھیں ان کی قیمت 50 کروڑ درہم تھے۔ کچھ دن ارادہ کرتے رہے کہ ان کا قرضہ زیورات کے رہن کو خلاصہ کر لیں، مگر اتنی رقم مہیا نہیں ہو سکی۔ ان تاجروں کو لکھ دیا کہ ان زیوروں کو فروخت کر کے اپنا قرضہ وصول کر لیں اور جتنی رقم باقی بچے وہ مصر کے ان اہل ضرورت پر تقسیم کر دیں جن کی اس وقت انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ اس کا ذکر اتحاف میں ہے۔ زیور والیاں بھی تو اسی دور کی پیداوار تھیں، ان کو اس میں کیا تعامل ہو سکتا تھا کہ ان کا زیور فروخت کر کے فقراء پر تقسیم ہو جائے۔ ایک اور واقعہ اللہ کے سخی کا ملاحظہ کیجیے کہ عرب کی ایک جماعت ایک مشہور سخی کریم کی قبر کی زیارت کو گئی۔ دور کا سفر تھا، رات کو وہاں ٹھہرے۔ ان میں سے ایک شخص نے اس قبر والے کو خواب میں دیکھا۔ وہ اسے کہہ رہا ہے کہ تو اپنے اونٹ کو میرے بختی اونٹ کے بدلے میں فروخت کرتا ہے۔ بختی اونٹ الگ قسم کے اونٹوں میں شمار ہوتا ہے جو اس میت نے ترکی میں چھوڑا تھا۔ خواب میں دیکھنے والے نے خواب ہی میں معاملہ کر لیا۔ وہ صاحب قبر اٹھا اور اس کے اونٹ کو ذبح کر دیا۔ جب یہ اونٹ والا نیند سے اٹھا تو اس کے اونٹ کے خون جاری ہی تھا۔ اس نے اٹھ کر اس کو ذبح کر دیا کہ اس کی زندگی کی امید نہ رہی تھی۔ اس گوشت تقسیم کر دیا، سب نے پکایا کھایا۔ یہ لوگ وہاں سے واپس ہو گئے۔ جب اگلی منزل پر پہنچے تو ایک شخص بختی اونٹ پر سوار ملا جو یہ تحقیق کر رہا تھا کہ فلاں نام کا شخص تم میں سے کوئی ہے؟ اس خواب والے شخص نے کہا کہ یہ میرا نام ہے۔ اس نے پوچھا کہ تو نے فلاں قبر والے کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کی ہے؟ خواب دیکھنے والے نے اپنا خواب کا قصہ سنایا۔ جو شخص بختی اونٹ پر سوار تھا اس نے کہا کہ وہ میرے باپ کی قبر تھی، یہ اس کا بختی اونٹ ہے۔ اس نے مجھے خواب میں کہا ہے کہ اگر تو میری اولاد ہے تو میرا بختی اونٹ فلاں شخص کو دے دے، تیرا نام لیا تھا، یہ بختی اونٹ تیرے حوالے ہے۔ یہ کہہ کر وہ اونٹ دے کر چلا گیا۔ اس کا ذکر اتحاف میں موجود ہے۔ یہ سخاوت کی حد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اپنی قبر پر آنے والوں کی مہمانی میں اپنے اصیل اونٹ کو فروخت کر کے آنے والوں کی مہمانی کی۔ باقی یہ بات کہ مرنے کے بعد اس قسم کا واقعہ کیوں کر ہو گیا، اس میں کوئی محال چیز نہیں ہے۔ عالم ارواح میں اس قسم کے واقعات ممکن ہیں۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے سخیوں کے واقعات سن کر آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہو تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔